अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जो कुछ कल रावलाकोट में कल रात को हुआ वो एक बहुत बड़ा सानहा था, और ऐसे सानहात जब एक दफ़ा वक़ूअ पज़ीर हो जाते हैं तो उनके ज़ख्म बरसों तक मुंतमिल नहीं हो पाते। शायद हम अपनी लाइफ़ टाइम में ये वाक़या भूल नहीं पाएंगे, और शायद ये तारीख़ के औराक़ में लिखा जाने वाला वाक़या होगा। इसे फ़रामोश करना रावलाकोट के लोगों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जिनका कोई अज़ीज़ उस रात बाहर था, मुमकिन नहीं होगा। हम सबको मालूम है कि किस कर्ब से वो तमाम लोग गुज़रे होंगे जिनका कोई ना कोई अज़ीज़ वहाँ पे मौजूद था और उसकी वेल बीइंग की इत्तला नहीं मिल पा रही थी, कम्युनिकेशन ब्लॉकेट की वजह से, इंटरनेट ब्लॉकेट की वजह से। और ऐसी जो सूरत हाल होती है वो बहुत ही ज़रख़ेज़ होती है मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन के लिए। हमें भी सच्ची बात यह है कि जो नाक़बत अंदेश लोग होते हैं, नासमझ लोग होते हैं, वो गालियाँ दे रहे होते हैं, क्योंकि उनका ख़्याल ये होता है कि आप सिर्फ़ वही बात क्यों हम तक पहुँचा रहे हैं जो ऑथेंटिक है, जिसके बारे में आपको पक्की ख़बर मिल चुकी हुई है, चाहे वो कहीं से भी मिली हो। लोगों का ख़्याल होता है कि आपको चाहिए कि आप वो अफ़रा तफ़री फैलाने वालों में शामिल हों, और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो आप बहुत गलत इंसान हैं और आप सही बात नहीं पहुँचा रहे। अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग 300 के करीब नहीं निकले। पूरी रात हम ये बातें सुनते रहे मुख्तलिफ़ हलकों की तरफ से, अपनी तरफ से जो लोग जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की हिमायत कर रहे थे, और मुख्तलिफ़ पेजेस पे फ़ेसबुक पर ये बात लोग वीडियोस के थ्रू आके अपने मुंह से भी कह रहे थे कि 300 के करीब लाशें हैं और फ़लाँ जगह से फ़लाँ जगह तक लाशों के अंबार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़बर सही साबित नहीं हुई। हम लोगों को आदत हो चुकी है कि हम लोग मैग्नीट्यूड बढ़ाने से ही समझते हैं कि सानहा बड़ा है। एक इंसान जो मेरा अज़ीज़ था, अगर वो दुनिया से चला गया तो मेरी दुनिया वहीं ख़त्म हो जाती है। लिहाजा जो लोग जिन लोगों की शहादतें हुई हैं, वो छोटी बात नहीं है कि हम उसका मैग्नीट्यूड बढ़ाने की कोशिश करें, और हम ये कोशिश करें कि ये हादसा ज़्यादा बड़ा होना चाहिए था। शुक्र अदा करना चाहिए कि कम से कम नुकसान हो, बल्कि इंसानी जान का तो नुकसान हो ही क्यों। तो जो सुबह बातें कंफर्म हो सकी वो 300 शहादतें अल्हम्दुलिल्लाह नहीं थीं, 150 शहादतें भी नहीं थीं अल्हम्दुलिल्लाह। 7 जो लोग हैं उनकी फ़िलहाल तक कंफर्म्ड इत्तला है। ऐसा नहीं है, डेथ टोल ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जो इत्तलात अभी तक कंफर्म हुई हैं वो 7 लोगों की हैं जिनके नाम सामने आ चुके हैं। आज़ाद कश्मीर ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर कोई गायब हो जाएगा, गुम हो जाएगा तो उसके जो लवाहिकीन हैं वो खामोश रह जाएंगे। ये ख़बर बाहर ज़रूर आती है। अभी तो कम्युनिकेशन ब्लॉकेड है, उसके बाद हर तरफ से जो मुख्तलिफ़ वीडियोज़ हैं वो भी सामने आना शुरू हो जाएंगी, सरफेस करना शुरू हो जाएंगी, तो सच और झूठ खुद ही मालूम हो जाएगा। बहरहाल इस वक्त तक जो जिन 7 लोगों की मालूम हो सका है कि वो लोग कौन हैं, उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। आपको पता भी चल चुका होगा। उस्मान साबिर साहब हैं कुइयाँ के, फ़हद बरकत साहब हैं रियाला के, वसैद सदीक़ साहब हैं पाड़ाट के, नकाश जरदाद मुत्याल मरा के, जमशेद अशरफ हुसैन कोट के, तारिक रेशम दो थान से हैं ये, और मोहम्मद रशीद साहब हैं। इनमें से एक जो हैं वो साबिक फ़ौजी थे जो क्रॉस फायर में कमिश्नर साहब के मुताबिक जाँ बहक हो गए हैं, और बाकी जो लोग हैं ये प्रोटेस्टर्स थे। 4 जो हैं वो फ़ोर्सेस के लोग जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं, जिनमें से 3 पुलिस के और 1 रेंजर्स के फ़ौजी थे। तो ये वो कन्फर्म्ड, खुदा न खास्ता फ़िलहाल तक जो कन्फर्म्ड डेथ्स हैं वो ये हैं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने भी आज सुबह जो अपना एक एलामिया जारी किया, उसमें उन्होंने कहा कि लोगों से, अपने हमदर्दों से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि बराए मेहरबानी बग़ैर तहकीक के पुरानी फुटेजेस ना चलाएं, क्योंकि इस वजह से लोगों में खौफ व हरास पैदा हो सकता है और इसका ऐसा रिज़ल्ट निकल सकता है जो हम नहीं चाह रहे। उन्होंने आज 15 शहादतें क्लेम की हैं, और लेकिन अभी तक जो कंफर्म हुई हैं या जिनके नाम पता चल सके हैं एटलीस्ट वो 6 हैं। एक अजीब बात जो हमारे सोर्सेज़ के ज़रिए हमें पता चली है वो ये है कि आपके इल्म में होगा कि जो शाज़ेब हबीब साहब हैं, उनकी जो बॉडी है वो मौजूद थी मॉर्चरी में, सर्द खाने में CMH के, क्योंकि उनके जो लवाहिकीन हैं उन्होंने 2-3 मरतबा अपना स्टैंस बदला। पहले उन्होंने फ़ैसला किया कि वो पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे, बाद में उन्हें एहसास हुआ कि पोस्टमार्टम करवाना चाहिए, और लेकिन उनका ख़्याल था, उनका ये क्लेम है कि उनको जो बॉडी है वो लौटाई नहीं गई। फिर ये तय हुआ था, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उनके मामलात तय हुए थे कि कल 6 बजे उनको दफनाया जाएगा बग़ैर किसी केओस के। लेकिन बाद में उन्होंने उनके घर वालों ने एक मरतबा फैमिली सोर्सेज़ के ज़रिए पता चला कि उन्होंने फिर से अपना स्टांस बदला है, क्योंकि उनका ख़्याल ये है कि क्योंकि उनके प्यारे को एक कलदम तंजीम का रुकन करार दे दिया गया है, तो वो इस दाग के साथ अपने बेटे को दफनाना नहीं चाहेंगे। मतलब इसका ये था
کہ جب تک حکومت واپس نہیں لے لیتی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف جو انہوں نے اس کو کالعدم تنظیم قرار دیا ہے نوٹیفیکیشن، یہ نوٹیفیکیشن جب تک حکومت واپس نہیں لے لیتی تب تک وہ اپنی باڈی دفنائیں گے نہیں۔ اب یہ پتہ چلا ہے آج ہمیں اپنے سورسز کے تھرو کہ جو شاہ زیب حبیب ہیں ان سمیت 2 اور ایکٹیوسٹ ایسے ہیں جن کی باڈیز کو ایڈمنسٹریشن نے خود ہی دفنا دیا ہے نماز جنازہ ادا کر کے۔ یہ بات تو تصدیق شدہ ہے لیکن یہ بات بہت عجیب ہے، کیونکہ بہرحال وہ جو فیملیز ہوتی ہیں یہ ان کا حق ہوتا ہے، ان کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ آخری رسومات اپنے عزیز کی ادا کریں، اور اس کے لیے کیا جواب دیتی ہیں اتھارٹیز یہ ابھی دیکھنا باقی ہے، مگر یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے اور یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے زمرے میں بھی آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ جو زخمی ہیں وہ تو بہت بڑی تعداد میں ہیں، کل بھی ہم نے اس بات کا ذکر کیا تھا، 30 سے 50 کے قریب ہمیں معلوم ہوا ہے کہ جو معمولی زخمی لوگ تھے جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ہمدرد تھے اور سی ایم ایچ میں موجود تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا، پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا، اور 6 جو زیادہ زخمی تھے انہیں along with سیکیورٹی فورسز پیپل، یعنی جو لوگ پولیس یا رینجرز کے زخمی تھے زیادہ شدید زخمی، ان کے ساتھ ان 6 لوگوں کو راولپنڈی یا مختلف جگہوں پہ ایئر لفٹ کر لیا گیا، ہیلی کاپٹرز کے ذریعے منتقل کر دیا گیا۔ یہ بات۔ دوسری بات یہ تھی کہ کل کیا ہونے جا رہا ہے، تو کل کے بارے میں ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ مختلف ظاہر ہے کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کے جو ہمدرد ہیں وہ کل یہ چاہتے ہیں کہ مختلف علاقوں سے وہ جلوس لے کے چلیں اور لانگ مارچ کریں۔ لانگ مارچ کا جو آغاز ہونا تھا وہ بھمبر سے اوریجنلی ہونا تھا، بھمبر کے بعد میرپور، کوٹلی اور پنچ کے راستے سے مظفر آباد آنا تھا 10 جون کو۔ اوریجنل پلان یہ تھا کہ اس کے بعد جو لیجسلیٹو اسمبلی ہے، قانون ساز اسمبلی ہے آزاد جموں کشمیر کی، اس کا گھیراؤ کیا جائے گا غیر معینہ مدت کے لیے۔ اور لیکن ابھی تک جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ راولاکوٹ کے علاوہ جو باقی جگہیں ہیں وہ کافی پرامن ہیں، پارشلی وہاں پر دکانیں بھی کھلی ہوئی ہیں، کل تو بند ہو جائیں گی، یہی اطلاع ملی ہے کہ لوگ دکانیں بند رکھیں گے، شٹر ڈاؤن رکھیں گے، البتہ اجتماعات کے بارے میں یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ ڈڈیال میں پارشلی دکانیں بند رہیں، لوگوں نے احتجاج کیا۔ جو انتظامیہ ہے وہ اپنے نام کو ظاہر نہ کرنے کی شرط پہ یہ بتا رہی ہے کہ طے ہو چکا ہوا ہے کہ اجتماعات نہیں کرنے دیے جائیں گے، جو شٹر بند رکھنا چاہتا ہے، اپنی دکان بند رکھنا چاہتا ہے، کاروبار بند رکھنا چاہتا ہے، اسے ایسے کرنا دیا جائے گا، اور زبردستی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ کسی کا شٹر ڈاؤن کروائے، لیکن قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو کالعدم تنظیم ہے کوئی بھی، ظاہر ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن کالعدم تنظیم کے بینر تلے اکٹھا ہونے کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی۔ تو اب پھر دیکھنا ہے کہ یہ حالات کس طرف جاتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں سے جن سے میری بات ہو سکی، جنہوں نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پہ بتایا کہ ان کا خیال یہ ہے کہ جو ریزسٹنس ہے موسٹلی وہ پونچھ سے ہوگی، خاص طور پہ راولاکوٹ سے، اور اگر یہاں معاملات صحیح ہو جاتے ہیں تو باقی معاملات ویسے بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ لانگ مارچ نہیں کرنے دیا جائے گا، البتہ چھوٹے چھوٹے اجتماعات ان کا خیال ہے کہ ہو سکتے ہیں، بڑا اجتماع ہوگا ہی نہیں۔ اب جب کہ صورتحال تبدیل ہو چکی ہے تو بڑا اجتماع نہیں ہوگا۔ ایک اور خاص بات، وہ بھی بہت انٹرسٹنگ بات تھی، اب آپ سب نے بہت لوگوں نے دیکھ لی ہوگی، آج سما ٹیلی ویژن کو انٹرویو دے رہے تھے وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر فیصل راٹھور صاحب۔ پہلے تو یہ کہ فیصل راٹھور صاحب کے بارے میں ہم پچھلے ولاگز میں بھی بار بار بات کرتے رہے ہیں، انہوں نے بہت سخت ایک پوسچر اپنایا ہوا تھا، انہوں نے سخت زبان استعمال وہ کر رہے تھے، اور انہوں نے اپنا جو ٹویٹر ہینڈل تھا اس کے ذریعے چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بھی وہ پوسٹ کر رہے تھے جن میں وہ بتا رہے تھے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو لوگ ہیں وہ پرامن نہیں ہیں، ان کا رویہ کیسا ہے، اور اس طرح کی ویڈیوز۔ لیکن آج جب وہ وزیر اعظم ہمارے زرداری صاحب سے مل کر آئے، تو آصف زرداری صاحب سے اپنے لیڈر سے مل کے آئے، تو اچانک ان کی جو ٹون تھی وہ تبدیل ہو گئی، اور انہیں لگا کہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس میں ہمارے اپنے لوگ بھی ہیں اور وہ غدار نہیں ہیں اور وہ اچھے لوگ ہیں، ان کے ساتھ بات چیت بھی ہو سکتی ہے دوبارہ سے۔ یہی بات جب وہ طلعت حسین کے پروگرام میں بتا رہے تھے تو اچانک طلعت حسین کو ایک کال آئی اور انہوں نے کہا کہ ہماری اطلاعات تو اس سے بالکل مغائر ہیں، اور ہماری اطلاع یہ ہے کہ 12 سیٹوں پر تو کوئی بات نہیں ہونے والی۔ جو 175 FIRs پچھلی اکتوبر میں ختم کر دی گئی تھیں ایکشن کمیٹی کے جو ممبران ہیں یا ایکٹیوسٹس ہیں ان کی طرف سے، ان پر جو FIRs ہوئی تھیں وہ ختم کر دی گئی تھیں مذاکرات کے نتیجے میں، وہ دوبارہ سے ریسٹور کر دی جا چکی ہیں پہلے ہی۔ تو یہ طلعت حسین صاحب نے بھی اس بات کا ذکر کیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو لیڈران ہیں، یعنی 31
جو کور کمیٹی کے ممبران ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کی اجازت نہیں ہوگی. یہ اجازت نہیں یعنی فیصلہ بتایا گیا کہ ان کے ساتھ بات چیت نہیں ہوگی. البتہ دوسرے لیول کے لوگوں کے ساتھ یا بی ٹیم کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے. جب وزیر اعظم آزاد کشمیر کی طرف سے یہ بات آئی تھی کہ مذاکرات ہوں گے تو امید بن گئی تھی کہ شاید حالات کسی بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. لیکن اب جب کور کمیٹی کے ممبران کے ساتھ بات نہیں ہوگی تو پھر کس کے ساتھ بات ہوگی یہ معلوم نہیں ہے. کیونکہ کور کمیٹی کی جو ممبرز ہیں وہ پہلے بھی بار بار لوگ یہ بات کہتے رہے ہیں کہ وہ ان میں سے بہت سارے لوگ کیونکہ پہلے سے سیاست میں نہیں ہیں یا ان کا اس طرح کا تجربہ نہیں ہے یا ان کو مذاکرات کا اتنا اچھا تجربہ نہیں ہے یا ٹریننگ نہیں ہے، اس کی وجہ سے مذاکرات سیبوٹاج ہو سکتے ہیں. اور مذاکرات کی جو بنیادی سائنس ہوتی ہے، مطلب آپ کو معلوم ہے کہ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. ایسی باتیں بھی ہم نے سنی کہ اگر 10 میں سے 3-4 مطالبات کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کو مذاکرات کی کامیابی سمجھنا چاہیے اور زیرو سم گیم نہیں ہو سکتی. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ تمام کی تمام باتیں پوری ہوں گی اور یہ ان کی جو پرانے سیاستدان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں کی نا تجربہ کاری کی علامت ہے کہ وہ ایک آدھ پوائنٹ پر بھی بگڑ جاتے ہیں. تو اب پھر دیکھنا یہ ہے کہ کس کے ساتھ بات ہوگی. اگر کور کمیٹی کے ممبران کے ساتھ بات نہیں ہوگی تو پھر کس کے ساتھ بات چیت ہوگی، یہ سب کچھ ابھی دیکھنا باقی ہے. اللہ کرے کہ آپ لوگوں کی بات اب تک اپنے اپنے پیاروں سے ہو چکی ہوئی ہو یا ان کی ویئر اباؤٹس کے بارے میں آپ کو ایٹ لیسٹ پتہ چل چکا ہو. کیونکہ ابھی تک بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے خاندانوں سے رابطہ نہیں کیا اور ان کے ویئر اباؤٹس کے بارے میں پتہ نہیں ہے. ویسے بھی کیونکہ انتظامیہ بتا رہی ہے کہ 30 سے 50 کے قریب لوگ انہوں نے گرفتار کیے ہوئے ہیں تو ان کا بھی ابھی پتہ نہیں چل سکتا کہ وہ کہاں کہاں پہ ہیں. کچھ دن لگیں گے جب تک معلوم ہوگا کہ وہ کہاں ہیں اور ان پہ کیا مقدمات قائم کیے گئے ہیں. اللہ کرے کہ آپ کے پیارے حفاظت میں ہوں، زندگی اور صحت کے ساتھ آپ کو دوبارہ ملیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.